السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ماڈیول 3 کو شروع کریں گے اور سیشن فرسٹ ہے کیونکہ سیرت النبی کے اوپر ہے انشاءاللہ تعالی. آج تھوڑے سے اناؤنسمنٹس ہیں وہ میں کر دوں کلاس کے شروع ہونے سے پہلے کہ الحمدللہ ہمارا یہ والا کوئز نمبر 2 بھی بہت سکسیسفل تھا. 73 لوگوں نے جو ہے اس میں حصہ لیا ماشاءاللہ. لاسٹ ٹائم 76 نے لیا تھا لیکن دس از پریٹی کلوز. 3 لوگوں کے 100% آئے ہیں اس میں, 4 لوگوں کے 95%, 2 کے 90% اور 7 کے 85% اور اسی طرح سے پھر نیچے چلے گئے. سب نے ماشاءاللہ بہت اچھے نمبر لیے ہیں. سب ریکارڈڈ ہیں انشاءاللہ. تو جب میں سرٹیفکیٹ ایشو کروں گا یا رپورٹ آپ لوگوں کو بھیجوں گا تو اس میں سارے مینشن ہوں گے انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیر ون مور ٹائم کہ سب لوگوں نے اس کو اٹینڈ کیا. اچھا, رمضان کے لیے ہم نے بات کی تھی تو زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ رمضان میں ہم کلاسیں نہیں کریں کیونکہ جو ریگولر عبادات ہوتی ہیں, روزہ, تراویح, کیونکہ مختلف ممالک سے لوگ شرکت کر رہے ہیں تو کہیں پہ افطار کا وقت ہے, کہیں پہ تراویح کا وقت ہے. ہمارے امریکہ, کینیڈا وغیرہ میں تو ٹھیک تھا, دن کا وقت تھا, لیکن اسٹل رمضان میں تھوڑے سے لوگوں کے اسکیجول چینج ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ رمضان کے بعد اپنے سیشنز کنٹینیو کریں گے. لیکن آج کا سیشن اور اگلا سیشن ہوگا 27 مارچ کو, لاسٹ کلاس ہوگی رمضان سے پہلے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم رمضان کے بعد کنٹینیو کریں گے. لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کے مشورے تھے, بہت اچھے مشورے تھے کہ انشاءاللہ رمضان کے دوران بھی کوئی ایسا کوئز یا اسائنمنٹ یا ایسا کوئی ٹاسک دیا جائے آپ لوگوں کو جو انشاءاللہ جب بھی آپ کے پاس فرصت ہو تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے سوچا تھا کہ 1 یا 2 سیشن میں ریکارڈ کر کے مینلی, لیکن وہ قرآن اور رمضان پہ ہوں گے انشاءاللہ. جو بھی اپنے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں اور جو بھی قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا. تو آپ سب کے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہو جائے گا کہ رمضان کیسے گزاریں, رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنی نمازوں میں, تراویحوں میں, صلاۃ التہجد میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہو انشاءاللہ. تو ہم سب مل کے ایز اے ٹیم وہ کریں گے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بیچ میں ایک آدھ کوئز, لیکن یہ ساری چیزیں قرآن اور رمضان سے ریلیٹڈ ہوں گی انشاءاللہ. کلاس کے ڈائریکٹلی جو ہم کلاس کی ہسٹری لے کے چل رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم یہیں روک دیں گے تاکہ جو لوگ بالکل بھی ان سیشنز کو نہ دیکھ سکیں تو وہ کوئی چیز مس نہیں کریں. تو اگر کوئی بھی ان سیشنز کو مس کرتا ہے یا کوئز نہیں لیتا یا اسائنمنٹ نہیں کرتا تو وہ ہماری جو کنٹینیوٹی ہے اسلامک ہسٹری کی کلاس کی وہ ہرٹ نہیں ہوگی اس سے انشاءاللہ. لیکن یہ رمضان کے لیے ہمیں فائدہ ہوگا. اور اس دوران انشاءاللہ ہم سوال جواب بھی کر سکتے ہیں, ایک آدھ اوپن سیشن بھی کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو آنا ہے وہ آ سکتے ہیں. تو یہ سب آپ لوگوں کے مشورے ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ عمل کروں گا میں. تو جزاک اللہ خیرا. تو جیسے میں نے کہا کہ لاسٹ سیشن جو رمضان سے پہلے ہوگا وہ اگلے ہفتے ہوگا مارچ 27 کو, اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. آج ہمارا پہلا سیشن ہوگا سیرت النبی پہ. پھر تقریباً یہ سیرت النبی پہ 3 سے 4 سیشن چلیں گے ڈپینڈنگ آن آور اسپیڈ کہ ہم لوگوں کی اسپیڈ کیا ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ خلفاء راشدین اور امیت خلافت امیہ, خلافت عباسیہ اور پھر اس طرح سے آگے چلیں گے انشاءاللہ. اور وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور ٹائم کنزیومنگ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر بہت سی ہماری امت ڈیوائیڈڈ ہے. لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بیسٹ نالج ہمیں اویلیبل ہے اس کے مطابق ہم ڈسکس کریں. ابھی تک جو ہم نے کیا ہے الحمدللہ اس کو ایک بہت ہی بریفلی اس کو سمرائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو سیشن شروع کیے تھے پہلے موڈیول میں اس میں کریشن آف دا یونیورس کی بات کی, کریشن آف اینجلز یعنی فرشتوں, جنوں اور انسانوں کی کریشن کی بات کی. اللہ تعالیٰ نے کب کیسے کریٹ کیا.
پھر سارے جتنے قرآن شریف میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ان کا ذکر ہوا. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو 600 سال کا وقفہ ہے اس میں اس کے کچھ واقعات کا ذکر ہوا. پھر ہم نے جو امپائرس تھی پیغمبروں کے درمیان جو مختلف دوسری امپائرس تھیں ان کا متعلق ذکر کیا, ان کے ٹائمنگ کا ذکر کیا. پھر ہم تھوڑا سا کلوزلی آ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے کلچر عرب کا کیا تھا, کیسے بدو وغیرہ وہاں رہتے تھے, کس طرح کے قبائل آپس میں ان کے ریلیشن شپ کیا تھے, پھر عرب کا محل وقوع کیا ہے, کیا تھا اس وقت, سراؤنڈنگس کیا تھیں اور بارڈرنگ کنٹریز کون کون سی تھیں. پھر ہم نے یہ بھی اسٹڈی کیا کہ حضرت عبد المطلب کی بہت ہی بریفلی لائف ہسٹری کی, ان کے کتنے بیٹے تھے, کس طرح سے حضرت عبداللہ کی پیدائش ہوئی اور کس طرح سے جو ہے پھر وہ ان کی فیملی کس طرح تھی. اور یہ ساری سمجھیں ایک تمہید بن رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کی. پھر ہم نے لاسٹلی ابرہہ کے حملے کا ذکر کیا تھا جو حبشہ سے یمن پہ قبضہ کر کے آیا تھا, پھر اس میں ایک چرچ بنایا تھا اور پھر وہ کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے آیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ابابیلیں بھیج کے اس کو نیست و نابود کر دیا. اور یہی سال ہے جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے. تو اس کو بلکہ اس زمانے میں کیلنڈر تو نہیں تھا, تو اس کو عام الفیل, عام کہتے ہیں سال کو اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. عام الفیل یعنی ہاتھی والے سال میں حضور اکرم کی پیدائش ہوئی تھی. تو اس زمانے میں اسی طرح سے یاد کیا جاتا تھا کہ حضور اکرم کی پیدائش کب ہوئی تھی. کوئی کیلنڈر وغیرہ تو اس وقت یوز نہیں ہوتا تھا اس نومیڈک کلچر میں, تو اس وجہ سے وہ عام الفیل کہلاتا تھا. آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, لائف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی اور 632 میں آپ کا وصال ہوا. تقریباً 62 to 63 ایئرز ڈپینڈنگ کہ آپ اس کو لونر لحاظ سے کیلکولیٹ کر رہے ہیں یا شمسی لحاظ سے, تو اس لحاظ سے تقریباً 62 to 63 ایئرز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج تھی. تو ہم مینلی اسٹڈی کریں گے مکہ مکرمہ کا پیریڈ, پھر مدینہ منورہ کا پیریڈ, اور پھر اس کے بعد ہم ایک کلاس کریں گے انشاءاللہ شارٹ, جس کے اندر ہم پورے اس کو سمرائز کریں گے اور دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد تھا اور کس طریقے سے پھر اسلام آگے بڑھا. اچھا, اب ہمیں پتہ ہے کہ احسن الخلق, بہترین اخلاق جو تھا وہ پوری دنیا میں جب سے انسان آنا شروع ہوا اور جب تک آتا رہے گا, بہترین اخلاق اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے. اور وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے اپنی پائٹی کی, اپنے محبت کی, ڈیووشن کی, کس طرح سے وہ ڈیڈیکیٹ ہو کے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچا رہے تھے, کتنی اللہ نے ان کو قوت دی تھی ذہنی اور جسمانی. اور پھر اس طرح سے پوری ہیومینٹی کے لیے, پوری انسانیت کے لیے وہ ایک ایگزامپل ہے جو آخری دم تک چلتا رہے گا. تو اگر ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں صرف اور صرف ایک ایگزامپل دیکھنا ضروری ہے, وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر انہوں نے جو باتیں کہیں, انہوں نے کہا کہ میرے صحابہ کی پیروی کرو, پھر اس سے آگے آنے والے دور کی, اینڈ سو آن. تو وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں آگے چل کے اسٹڈی کریں گے. اچھا, ان کی جو فزیکل کیریکٹرسٹکس تھیں, ان کی جو خصوصیات تھیں جسمانی, اور پھر ان کے جو اخلاقی صلاحیتیں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اخلاق دیا تھا, وہ بھی ایک بہت بڑی, نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے عالم دنیا, پوری عالم کے لیے, پوری دنیا کے لیے آج بھی بہت بڑے بڑے جو لوگ ان بائس آتھر اور جو مورخ ہیں وہ یہی لکھتے ہیں کہ ان سے بہتر اخلاق اور کردار آج تک کسی انسان کا نہ ہوا ہے اور نہ ان کے مطابق ہو سکتا ہے. اور ہمارا بلیف بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو خصوصیات دی تھیں وہ ایک بہت ہی منفرد خصوصیات تھیں. اس خصوصیات کا حامل کوئی انسان نہیں ہو سکتا, یہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کے اندر انسانی, ان کے اندر نفس نہیں ہے. اور اسی طرح سے جن تو بالکل الگ مخلوق ہے. تو پورے جن, انس, فرشتے سب میں جو بہترین اخلاق والے اور بہترین کردار والے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اچھا, تو ان میں تو حضور علیہ وسلم کی اگر آپ کردار اور اخلاق کی بات کریں تو وہ تو پھر بہت بڑی لسٹ چلتی چلی جاتی ہے, لیکن یہ کہ ہم ان میں سے تھوڑے سے ذکر کریں گے جو کہ تھوڑے مشہور بھی ہیں, لیکن یہ کہ ان کو ہم لوگ شاید دلی طور پہ اس کو اسٹڈی نہیں کرتے یا اس کو سوچتے نہیں. ایک چیز ہے کہ ان کے چہرے کی جو روشنی تھی, جو ریڈینس تھی, وہ چاند کی روشنی سے کمپیئر کیا جاتا ہے اس کو. اب چاند کی روشنی آپ دیکھیں, چاند اور سورج کی روشنی میں فرق کیا ہے؟ چاند کی روشنی میں تپش نہیں ہے, چاند کی روشنی میں سافٹنیس ہے, چاند کی روشنی, چاند کو دیکھ کے آپ کو دل کو سکون ملتا ہے, اس کی روشنی جو ہے
جس طرح سے وہ اسموتھ پھیلتی ہے اس لحاظ سے دوسری کسی بھی چیز کی روشنی نہیں، نہ تاروں کی نہ، تو اس وجہ سے ان کی چہرے کی روشنی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند کی روشنی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور وہ جب لوگوں کو لیڈ کر رہے ہوتے تھے، جب ان کو پتا تھا، لوگوں کو پتا تھا کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں، اور ان کو پتا تھا کہ وہ ہمارے لیڈر یعنی انسانیت کے لیڈر ہیں، لیکن اسٹل وہ اتنے عاجزی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اتنی ہمبلنس تھی کہ لوگ محسوس کرتے تھے کہ اگر کسی کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت اور وہ دنیاوی طور پہ آ جائے تو اس کا پھر اس کے اخلاق اور کردار میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے، اور وہ بھی جسٹیفائی کرتا ہے اس کو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت بہت ہمبل تھے وہ۔ اور جب وہ چلتے تھے تو آج اگر ہمارے پاس ہم نے تھوڑے سے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا ہمارا قد تھوڑا اچھا ہے، یا ہم باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، یا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھی خوبصورتی دی ہے، تو ہم لوگ اپنا سر اٹھا کے چلتے ہیں، تھوڑا سا چاہے غرور کی نیت نہ ہو لیکن ہماری چال میں فرق آ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں، جو پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے، وہ جب چلتے تھے تو اپنا چہرہ نیچے رکھتے تھے، یعنی زمین کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، اور ان کو کبھی دولت سے کوئی کبھی فوکس نہیں کیا، ان کو کوئی دولت کا شوق نہیں تھا، کوئی مشہوری کا شوق نہیں تھا، یعنی ایک پیور جو تھاٹس اینڈ فیلنگ ہو سکتی ہیں کسی کی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچانا ان کا مقصد تھا۔ اور آپ خود سوچ لیں کہ اگر آپ کسی بہت ہی گہری سوچ میں ہو، کسی تھاٹ میں ہو، تو پھر آپ ارد گرد کی چیزوں کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہوئے آپ چلتے ہیں، تو سوچتے ہوئے حضرت جھکا کے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہر وقت یہی دو باتیں رہتی تھیں کہ اللہ کی عبادت، اللہ کا شکر، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم آگے کیسے پہنچائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے معجزات دیے تھے، جو بہت بڑے بڑے معجزات، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو تو اس طرح تو نظر نہیں آتے، لیکن ان کا ہر دن ہر قدم ایک معجزہ تھا۔ جب وہ کہیں پہ کھڑے ہوتے تھے تو ان سے اس طرح کی خوشبو آتی تھی، جس طرح کے وہاں سے وہ چلے بھی جائیں تو وہ خوشبو محسوس رہتی تھی، یعنی اگر آپ کہیں پہ وہ کھڑے ہوئے تھے اور چلے گئے اور کسی نے آپ کو نہیں دیکھا، اگر وہاں سے وہ گزر رہا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے یا تھوڑا سا رکے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی ایک یونیک خوشبو تھی، جس کو ظاہر سی بات ہے جو عطر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بیسیکلی اسی عطر کو سمجھ لیجئے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشر عشیر وہ عطر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک سنت ہے، یہ کیونکہ حضور اکرم کو بھی عطر لگانے کا بہت شوق تھا، اور وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے جسم سے، ان کے وجود سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، کوئی بو نہ آئے، تو وہ ہمیشہ عطر کا استعمال کرتے تھے تاکہ جو ہے لوگ خوش محسوس کریں ان کے ارد گرد۔ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو وہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو تھوڑا ماچو مین دکھانا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے روتے نہیں ہیں، یا تو وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے میں بہت، دشمن کے سامنے بہت سخت تھے، دوستوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے بہت نرم تھے، لیکن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو وہ روتے تھے، رات کو روتے تھے، اور اس میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتے تھے کہ کوئی مجھے روتا دیکھ لے گا تو یہ سمجھے گا کہ میں بہت کمزور انسان ہوں، کیونکہ وہ یہ شو کرتے تھے اور یہی ان کے دل میں تھا کہ اللہ کے سامنے ہم سب کمزور ہیں، ہمارا کوئی بس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، اس کی وجہ سے ہم دائم و قائم ہیں، ادروائز ہمارا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اللہ کے سامنے آپ جب روتے ہیں تو اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو جاگتے تھے تہجد میں، قیام اللیل کے لیے، تو وہ بہت روتے تھے، اللہ سے شکر میں، اللہ کی عاجزی میں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعاؤں میں۔ اور ان کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، بہت بیلنس تھی۔ جب وہ قرأت کرتے تھے تو ہم بہت سے صحابہ کو سنیں گے کہ کسی کی قرأت بہت اچھی تھی، کسی کی پرسنالٹی بہت اچھی تھی، کوئی بہت خوبصورت تھا، کوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری خصوصیات دے دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سے زیادہ ان کی آواز خوبصورت تھی اور بیوٹیفل تھی اور سویٹ تھی، اور جتنا ان کی حضور اکرم کی اپنی حدیث ہے کہ خیر الامور اوسطھا، تو جتنا بیلنس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور کردار میں تھا وہ کسی انسان کے اندر آپ کو نہیں ملتا، نہ ملے گا۔ حضور اکرم نے ہمیشہ معافی کو اور یعنی کہ دوسرے کو سمجھنے کو پریفرنس دی بدلے پہ یا کوئی سزا دینے پہ۔ تو جہاں جہاں پہ موقع ملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کر دیا، یہاں تک کہ جب طائف کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تکلیف پہنچائی گئی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن انہوں نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، انہوں نے معاف کر دیا، اور اس ہوپ پہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ ہماری یعنی ہمیں یہ جو سبق ملتا ہے حضور اکرم کی سنتوں سے وہ یہی ملتا ہے، اور اسی لیے سنتوں پہ عمل کرنا اور سنتوں کو اسٹڈی کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ انسان کے قبضے میں ہے کہ ہم ان چیزوں پہ عمل کر سکیں۔ وہ بھی انسان تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ فرشتے تھے تو اس وجہ سے ہم لوگ انسان نہیں کر سکتا۔ اور پھر جو سنتوں میں جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ایسنس ہے، اس کی جو اصل ہے، وہ ہمارے دلوں میں آ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اور چھوٹے بچوں کے پاس جا کے سلام میں بھی پہل کر دیتے تھے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی بچوں کے گروپ میں جائیں تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پہلے یہ ہمیں سلام کریں گے۔ تو یہ بھی آپ لوگ بھی سنت بنا لیں کہ جب بھی کمرے میں کوئی آئے، آپ کے فیملی ممبرز ہوں، چھوٹے ہوں، بچے ہوں، آپ سلام کریں، تاکہ بچوں کی انشاءاللہ اسی طرح سے عادت پڑ جائے گی۔ آپ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، ان کو سلام کریں، بچوں کو بھی احساس ہو کہ ان کی بھی امپورٹنس ہے۔ تو یہ حضور اکرم کی سنتوں میں سے ہے۔ اور حضور اکرم کی جو جینٹلنس تھی، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین گفٹ تھا۔ آج ہم کسی کو کہتے ہیں کہ واٹ اے جینٹل مین، یعنی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پروفیشنل ہے، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کر رہا، اس کی زبان اچھی ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو امریکن معاشرے میں یا جہاں بھی ہم انگلش بولتے ہیں ہم کہتے ہیں واٹ اے جینٹل مین، تو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جینٹلنس تھی وہ، یہ لوگ بھی پوری دنیا ان کی مثال دیتے ہیں کہ جو ان کا جینٹلنس تھی، جو ان کی پروفیشنلزم تھی، جس طرح سے وہ چیزوں کو چلاتے تھے ایز اے لیڈر، جس طرح سے وہ اپنی فیملی کے ساتھ پیش آتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ، ان کی ایک پوری مثال ہے، جو یہ ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے تحفہ تھا ان کے لیے۔ اچھا، اب ہم نے لاسٹ ٹائم تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کہاں سے آئے اور کیا تھا، تو اس کا بس ایک سلائیڈ ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تھے، ان کے والد عبد المطلب جو ان کے دادا تھے۔ اس کے لحاظ سے پھر جو خاندان بنی ہاشم خاندان چلا وہ یہاں سے ان کے والد ہاشم تھے۔ پھر اسی طرح سے مکہ مکرمہ کے جو قبیلے کے سردار زیادہ تر ہیں، جو بہت پاک صاف اور اپنے لحاظ سے، جس طرح میں نے لاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ ان کی جو لینیج تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک بالکل پرفیکٹ، بہت ہی نیک اور کسی بھی گناہ سے دور لوگ تھے یہ۔ حالانکہ اسلام ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ابھی نہیں آیا ہے، لیکن حضرت دین ابراہیمی پہ سب لوگ چلتے تھے، تو وہ پیغام تو وہ بھی اسلام کا تھا۔ تو اس طرح سے پھر فہار تک جب پہنچتے ہیں تو یہ ہے جہاں سے قریش قبیلہ شروع ہوا۔ اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ قریش ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، پھر قریش کے اندر چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے یا خاندان تھے، جن کا پھر آپ ذکر سنیں گے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تیم، اور یہ ساری چیزیں آگے چل کے آئیں گے۔ اسی لحاظ سے پھر قریش کے آباء و اجداد جو ہیں وہ چلتے چلتے پھر ایک بہت ہی مشہور شخصیت عدنان، ان کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس زمانے میں تھے، اور پھر اس کے اوپر سے پھر تقریباً 20-21 جنریشنز ہیں، اور اس کے اوپر تقریباً 41 جنریشنز ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، یہ سب ایک سمجھ سی ایک پلاننگ ہو رہی ہے، ایک ایسے شخص کی، ایک ایسے انسان کی جس کے لیے پریپریشن ہو رہی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ یہ پوری دنیا میں ہر کسی تک ایک میسج پہنچ جائے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تمام پیغمبروں کی جو مین تبلیغ تھی وہ یہی تھی کہ صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو اس لحاظ سے پلاننگ چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جب آپ ان کے واقعات سنیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جس طرح سے اس کی جو پلاننگ ہے وہ تمام پلاننگ کے اوپر بھاری ہے۔ تو اب حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کی شادی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرنٹس ہیں، ان کی کیسے ہوئی؟ عبداللہ، جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے تھے، اور پھر بہت تھوڑا کمزور بھی تھے، اور ان کو پھر بہت ینگ ایج میں ان کی شادی کر دی جب ان کی تقریباً عمر 17 سے 18 سال تھی۔ اور ان کی بی بی آمنہ، جن کا خاندان بھی بہت ہی نوبل، بہت ہی پاک صاف خاندان تھا، ان سے شادی کر دی گئی۔ اور ابھی شادی کے بعض روایات میں آتا ہے کہ صرف 2 ہفتے ہی ہوئے تھے یا 1 ہفتہ ہوا تھا کہ ان کو حضرت عبد المطلب نے ٹریڈ کے سفر پہ بھیج دیا تھا، تو وہ سیریا کی طرف چلے گئے تھے ٹریڈ مشن کے اوپر۔
اور پھر وہ واپسی میں بیمار پڑ گئے اور پھر مدینہ منورہ کے قریب ان کا انتقال ہو گیا. اور عبد المطلب کو جب یہ خبر ملی تو ظاہر سی بات ہے ان کے بہت محبت کرتے تھے حضرت عبداللہ سے, اور اس وقت تک حضرت آمنہ بی بی آمنہ پریگننٹ ہو چکی تھی. تو اب ان کا جو حضرت عبد المطلب کے لیے اپنی اس اولاد کا بہت انتظار تھا, اور وہ حضرت آمنہ کا بہت خیال رکھتے تھے, کیونکہ اب ان کی نشانی حضرت عبداللہ کی جو رہ گئی تھی وہ حضرت بی بی آمنہ کی کوکھ میں تھی. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور ان کی وائف جو ہے وہ آمنہ ہے. پھر یہ آمنہ کا خاندان ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. بی بی آمنہ کا وہب, پھر عبد المناف, پھر زہرہ, اور پھر کلاب سے جا کے ان لوگوں کا خاندان مل جاتا ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ, عبد المطلب, ہاشم, عبد مناف, قصی, اور پھر جو قصی اور زہرہ جو تھے یہ کلاب کے دو بیٹے تھے. ان سے خاندان ایک اس طرف چلا ایک اس طرف چلا. پھر آ کے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہو گئی بی بی آمنہ کی. تو اس طرح سے اب خاندان پھر آگے چلا. اچھا, اب ہم اس واقعے کا ذکر کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک چینج آیا. جو عرب کی جہالت تھی وہ ختم ہوئی, جو ایسے کسٹمز تھے, ایسے چیزیں تھیں, ایسے لوگ تھے جو لوگ جانوروں سے بھی بدتر تھے, اس چیز میں چینج آیا. کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. زیادہ تر روایات میں ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کی ڈیٹ تھی, لیکن چونکہ اس زمانے میں کوئی کیلنڈر مینٹین نہیں تھے, بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول تھی. لیکن بہرحال چونکہ ایک ڈیٹ کو ایک کامن لیا جاتا ہے تو 12 ربیع الاول زیادہ رائج ہے. 570 عیسوی میں, اور اس کو تقریباً آپ کیلکولیٹ کریں تو 22 اپریل بنتی ہے وہ, کیونکہ آج کل تو ایسے کیلکولیٹرز آ گئے ہیں جن سے آپ پیچھے کی بھی دن نکال لیتے ہیں, تاریخ نکال لیتے ہیں. لیکن یہ فور شیور ہے کہ پیر کا دن تھا, صبح کا وقت تھا, اور موسم جو تھا وہ سپرنگ کا تھا, بہار کا موسم تھا, یعنی بہت اچھا موسم تھا. ہر لحاظ سے لوگ مطمئن اور خوش تھے. اور جو ان کی پیدائش ہوئی وہ ہوئی شیب بنی ہاشم میں مکہ مکرمہ میں, اور ضابطہ ملک جو ہے وہ سعودی عرب تھا. ان کا نام محمد رکھا گیا. بعض روایات میں ہے کہ حضرت عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا. محمد کا مطلب ہے تعریف کیا ہوا, اور اس سے پہلے محمد کسی کا نام نہیں تھا اس معاشرے میں. اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت بی بی آمنہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کو کوئی آوازیں آئی تھیں جس سے ان کو کمانڈ کی گئی تھی کہ تمہارے اللہ نے تمہیں بیٹا دیا جس کا نام محمد ہے, یعنی اس کی تعریف کی گئی, اللہ نے اس کی تعریف کی ہے. اور پھر ساری زندگی جب ہم لوگ درود شریف کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ سوچیں ان کی پیدائش کے وقت ہو رہی ہیں. حضرت عبد المطلب بہت زیادہ خوش تھے, ایکسٹریملی ہیپی, کیونکہ عبداللہ کے بعد جو ہے ان کو اب ان کی عبداللہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں انہیں اپنا بیٹا مل گیا تھا. اور اس کے بعد حضور یہ ہے روایات میں کہ ان کی جو پہلے جنہوں نے دودھ پلایا وہ سویبہ تھیں, جو کہ حضرت ابو لہب کی ان کے چچا تھے, ظاہر سی بات ہے وہ اسلام نہیں لائے تھے, تو ابو لہب کی غلام تھیں جنہوں نے ان کو سب سے پہلے دودھ پلایا. اور اس زمانے میں ایک ٹریڈیشن تھا کہ جیسے ہی بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کی تربیت کے لیے, ان کو زبان اچھی سیکھنے کے لیے, ان کو کلچر اور بہترین اٹینشن کے لیے ہر لحاظ سے ان کو تھوڑا سا دیہاتی علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا, تاکہ ان کی تعلیم بیسک جو بالکل بچپن کی تعلیم و تربیت ہو 2 سال 4 سال کی, وہ ایک اچھی جگہ پہ ہو جائے, ایٹماسفیئر اچھی ہو, جو اچھے مقامات ہوتے ہیں, جس طرح یہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں پہاڑی علاقے میں چلے گئے تو تھوڑے سے پرفضا مقام تھا, تو ان کو بنی سعد بھیج دیا گیا. اور ان کو حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ ان کی دائی بنی. اللہ تعالیٰ نے یہ سب بھی ان کے لیے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا. تو اب اس کا واقعہ بریفلی یہ ہے کہ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ چونکہ شہر مکہ تھا اور یہاں پہ امیر لوگ رہتے تھے, تو جو قریب کے دیہات کے لوگ یا جو بکری چلاتے تھے یا اپنا دور رہتے تھے وہ اس شہر میں آتے تھے, اور جو نئے بچے پیدا ہوتے تھے ان کو لے کے چلے جاتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے, اور اس کے جواب میں ان کو انعامات ملتے تھے, پیسے ملتے تھے بہت زیادہ, ان کو یہ پورے سال کی ان کی کمائی ہوتی تھی بیچاروں کی. تو بہت سے لوگ آئے, اب ہر کسی نے آ کے مختلف جگہوں پہ گئے. اب ظاہر بات ہے مین ان کا جو ایم ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تحفے تحائف یہ پیسے کہاں سے ملیں گے. اب بی بی آمنہ کا اور عبد المطلب کا ان کا گھرانہ جو ہے وہ کوئی ایسا بہت زیادہ امیر و کبیر تو نہیں تھا, اور پھر یہ بھی پتا تھا کہ وہ یتیم ہیں, یعنی کہ ان کی ولادت ہوئی ہے تو ان کے باپ نہیں ہے, تو سب سے زیادہ تو باپ داد و دہش سے کام لیتا ہے.
لیکن بہرحال حضرت عبد المطلب کی بہت زیادہ عزت تو تھی، لیکن ان کو پیسے کے لحاظ سے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ان کو وہاں سے کچھ بھی ملے گا. تو بہت سی دائیاں آئیں، انہوں نے جب بیسیکلی آپ سمجھے انٹرویو لیا تو وہاں سے چلی گئیں، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا اپنے ساتھ. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ واقعہ ہے. وہ بہت ہی غریب تھیں. ان کے جانور بالکل ان کے یعنی قحط پڑا ہوا تھا، ان کے جانوروں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا. اور جس سواری پہ بیٹھ کے آئی تھی وہ اتنی کمزور تھی کہ سب سے پیچھے رہ گئی تھیں، اور جو ہے ان کے شوہر ان کے ساتھ تھے، ان کے بچے ان کے ساتھ تھے. تو بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں وہ لوگ وہاں پہنچے، اور انہوں نے بھی پہلے نہیں لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن بعد میں جب ان کو کوئی بھی بچہ نہیں ملا، کیونکہ دونوں طرف سے انٹرویوز ہوتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ اچھا بھائی کون ذرا زیادہ بہترین طریقے سے فزیکلی اور مینٹلی اور اپنے ان کے پاس زیادہ غلہ ہے، زیادہ جانور ہیں، دودھ وغیرہ کی آسانیاں ہیں، تو اس لحاظ سے اپنے بچوں کو دیتے تھے، اور وہ لوگ ان کو چیک کرتے تھے. تو اس لحاظ سے اب ان کو حضرت حلیمہ سعدی کو کوئی نہیں ملا، تو پھر ان کی طرف آئیں. اب اللہ کا پلان ہے یہ، ان کے آئیں، پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا. اور جب وہ واپسی کے سفر میں تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ جو ہے وہ ان کے جانوروں میں اسی وقت جو ہے وہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا. ان کی جو جانور سب سے پیچھے رہ گیا تھا وہ اتنا طاقت سے چل رہا تھا کہ وہ سب سے آگے پہنچ گیا. جس اونٹ پہ بیٹھ کے ان کے شوہر آئے تھے اس نے تیزی سے، اور اس طرح ہوا کہ واپسی میں سب سے آگے وہ لوگ تھے، اور بالکل اس طرح لگ رہا تھا کہ بہت ہی خوشحالی کے حالات ہیں، اور ان کے جو کہیں کسی قحط وغیرہ کا کوئی بھی ایسا ذکر نہیں ہے. تو اب وہ ساری چیزیں بنو سعد میں جو ڈراؤٹ تھا، جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا، حیران رہ گئے کہ ان کی جو شیپس تھیں، ان کی جو بکریاں تھیں، ان کے تھنوں میں پورا دودھ آ چکا تھا، وہ صحت مند لگ رہے تھے. اور انہوں نے جب دودھ دونا شروع کیا تو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی انف تھا، ان کے جو بیٹے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے، ان کے لیے بھی انف تھا. پورے خاندان نے کھایا پیا، لیکن اسٹل وہ وافر مقدار میں تھا. پھر ایک میریکل آپ دیکھیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بڑا میریکل نہیں تھا، اب ان کی زندگی پیدائش سے لے کے ہر دن ایک معجزہ ہے. اب جب وہ وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ صرف ان کا جو گھرانہ تھا، ان کا جو جانور تھے، وہ اس طرح سے خوشحالی کی حالت میں آ گئے تھے. دوسرے لوگوں کے پاس اسٹل قحط تھا. اب یہ ایک بہت بڑی نشانی آلریڈی آ گئی تھی، اور اس کو حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر نے ریئلائز کر لیا تھا کہ ہم لوگ کوئی بہت ہی بابرکت بچے کو لے کر آئے، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں چینج ہو گئی ہیں. اچھا، اب یہاں پہ یہ تقریباً 2 سال رہے، اور پھر یہ ہوتا یہ تھا کہ تقریباً 2 سال کے بعد جو ہے وہ ان کو بھیج دیا جاتا تھا واپس، تاکہ اب ان کی مین تربیت ہو گئی اور تحفے تحائف لے کے واپس آ جاتے تھے. لیکن یہ کہ پھر اس کو انہوں نے، حضرت آمنہ نے کہا کہ اچھا تھوڑا سا اور رکھ لو، تو انہوں نے رکھا. تو جب تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی تو ایک واقعہ پیش آیا، جس کو ظاہر سی بات ہے ان بچوں نے ریلیٹ کیا، پھر آگے بڑھا. وہ واقعہ یہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے باہر کھیل رہے تھے دوسرے بچوں کے ساتھ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے لٹا کے ان کا سینہ چاک کیا، ان کا دل باہر نکالا، اور اس میں سے کوئی بلیک کلاٹ تھا، خون کا ایک چھوٹا سا جمع ہوا ٹکڑا ہوتا ہے نا بلیک قسم کا، وہ نکال کے اس کو پھینکا. پھر ان کے دل کو ایک سونے کے پیالے میں زمزم کے پانی میں، ٹھنڈے زمزم کے پانی میں اس کو دھویا دل کو، اور پھر دوبارہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھ کے اور وہ سی دیا. یعنی کہ بیسیکلی اگر کوئی چھوٹی سی بھی امپیورٹی یا کوئی چیز تھی، یا جو انسان کی پیدائش کے وقت کہتے ہیں کہ شیطان کا کوئی نہ کوئی اثر رہتا ہے اور ساتھ ساتھ رہتا ہے، جو اس کا ایول سائڈ ہوتی ہے، لیکن اپیرنٹلی اتنے انوسینس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کے دل کے اندر سے وہ بلیک کلاٹ نکال کے اور اس کو زمزم کے پانی سے، ٹھنڈے پانی سے دھو کے دوبارہ دل میں رکھ دیا. اب یہ واقعہ آپ سوچیں کہ یہ فزیکلی ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی وہ خواب میں ہوا ہے یا اچانک سے ہو گیا. یہ بچے، جو دوسرے بچے کھیل رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، تو وہ سب ڈر کے بھاگے اور وہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. تو انہوں نے اپنی ماں سے آ کے کہا کہ جلدی سے چلو، محمد از ڈیڈ صلی اللہ علیہ وسلم. حلیمہ سعدیہ بہت پریشانی میں باہر آئی. انہوں نے پورا واقعہ جب سنا لوگوں سے تو انہوں نے پتہ چلا کہ یہ سلسلہ ہے، تو واپس گئی مدینہ مکہ مکرمہ، واپس لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن یہ کہ پھر وہ اتنا زیادہ گھبرا گئی تھیں کہ انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے کو کوئی نقصان پہنچ جائے اور پھر میرے پر الزام آئے.
تو یہ ایک واقعہ ہے جو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش اور جو ان کی کلینلینس تھی وہ کب سے شروع ہو چکی ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے تھوڑا سا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 سال کے تھے، 4 سال کے تھے، تو مطلب 2 years and then she passed away، ہاں تقریباً 4 سال کے تھے، یہ مثلا یہاں پہ غلط ٹائپو ہے، اور اس وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر 6 سال کے تھے تو ہاں سوری، یہ وہ ایک واقعہ تھا، سوری، انہوں نے 2 سال کے لیے دوبارہ، جب 4 سال کے تھے تو وہاں سے وہ واپس آئے مکہ مکرمہ، اپنی والدہ کے ساتھ 2 سال اور رہے، اور جب ان کی عمر 6 سال کی تھی تو حضرت آمنہ نے ان کو لیا اور ان کو کہا کہ تمہارے والد کے کچھ رشتہ دار مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، آؤ میں تمہیں ان سے ملوانے چلتی ہوں۔ تو جب وہاں گئیں تو وہاں پھر واپسی میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت آمنہ کا، اور اس وقت ان کے ساتھ ام ایمن تھیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام ایمن جو ہیں یہ حضرت عبداللہ کی سلیو گرل تھی، یعنی جو غلام ہوتے تھے نا، تو ان کی خاتون تھیں جو سلیو تھیں، غلام تھیں حضرت عبداللہ کی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بھی وہ موجود تھیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور پھر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تک زندہ رہیں۔ تو یہ ایک واحد خاتون ہیں جن سے سب سے زیادہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات ملتے ہیں۔ جب ان سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا، پھر آگے چل کے لوگوں نے پوچھا، تو جتنے زیادہ واقعات ہمیں ام ایمن سے ملتے ہیں اتنے زیادہ کسی سے بھی چائلڈ ہوڈ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتے۔ تو ام ایمن ان کے ساتھ تھیں۔ ضابط ایک بہت بڑا صدمہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یتیم پیدا کیا، پھر اتنی چھوٹی سی عمر میں ان کے ساتھ وہ دل کو دھونے کا واقعہ پیش آیا، پھر حضرت ان کی والدہ جو ان کے ساتھ سب سے کلوز تھی، محبت کرتی تھیں، ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر حضرت عبد المطلب کی کیئر میں چلے گئے، لیکن ان کا بھی 2 سال مزید تھے، 8 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور حضرت عبد المطلب اتنا چاہتے تھے کہ وہ اپنے پاس بٹھاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی بہت سے دوسرے لڑکوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ حضرت عبد المطلب سردار تھے تو ان کے پاس آ کے بیٹھے۔ تو پھر اب ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ پورے صدمے چل رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ٹریننگ ہو رہی ہے ذہنی طور پہ کہ جتنے بھی مشکل واقعات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ہی ان سے گزر کے، کیونکہ یہ ایک ایسے وقت کے لیے ٹریننگ ہو رہی ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے کفار سے اور مدینہ منورہ کے یہودیوں سے اور پھر پوری دنیا کے دشمنوں سے، جن سے لڑ کے پھر اللہ کا پیغام آگے پہنچانا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے، پہلے دن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ شروع کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ حضرت ابو طالب جو ان کے چچا تھے وہ ان کی تربیت میں آ گئے۔ اب ابو طالب بھی، یہ پورا خاندان کوئی بہت زیادہ پیسے والا تو تھا نہیں، اور لیکن یہ کہ انہوں نے محبت بہت کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ ان کے بھائی کا بیٹا تھا، اور انہوں نے پھر ان کو ٹریننگ شروع کی، اپنے ساتھ رکھا۔ ان کے بہت سارے بچے تھے، 10 سے زیادہ بچے تھے، تو ان کے فائنینشیل حالات بھی کوئی اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں موو ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ کھانے کی ٹیبل کے اوپر اب کھانا کم ہی نہیں پڑتا، سب کھانے بیٹھتے ہیں، پورا سیر ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ کھانا بچ جاتا تھا۔ تو یہ بھی ایک سب نے دیکھا کہ یہ حضور علیہ وسلم کی کیسی برکت ہے۔ جب حضور علیہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو وہ پہلی دفعہ حضرت اپنے انکل کے ساتھ سیریا کے سفر پہ گئے۔ پہلے تو حضرت ابو طالب نہیں لے جا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے زور دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں سب سے زیادہ کلوز آپ سے ہوں اور میں سیکھنا بھی چاہتا ہوں، تو یہ وہی سفر ہے کہ جس کی واپسی میں پھر ایک بحیرہ نام کے ایک مونک تھے جن سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور کنفرم کیا، اور پھر انہوں نے باقاعدہ کہا کہ میں ان کی شولڈر پہ ایک مارک دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ابو طالب نے کہا دیکھ لو۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کی گواہی دی کہ یہ اللہ کے لاسٹ پروفٹ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دے گا فیوچر میں۔ تو یہ ایک پہلی نشانی ہے۔ حضرت ابو طالب کو پتہ چل گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا احساس ہوا، لیکن ظاہر بات ہے ان کو بھی ان چیزوں کا کوئی ایکسپیرینس تو ایسے ہوا تھا نہیں۔ تو پھر لاسٹ پروفٹ کی جو انجیل میں اور توریت میں جو بھی نشانیاں تھیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جوانی کیسے گزری۔ حضرت ابو طالب زیادہ، چونکہ میں نے بتایا وہ زیادہ امیر نہیں تھے اور ہمیشہ پریشان رہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح سے اپنے چچا کی مدد کر سکیں، کیونکہ ضابطہ نہ ان کی کوئی جاب تھی نہ کوئی فائنینشلی ان کے پاس کوئی ایسا ریسورس تھا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے چچا کی مدد کر سکیں۔
اور وہ ٹریڈ جرنیز کے لیے بہت زیادہ ینگ تھے، یعنی کہ ان کو اکیلے کسی اس طرح سے جا کے کہ جہاں سے وہ پیسے کما کے لا سکیں اور اپنے چچا کی مدد کر سکیں. تو وہ پھر انہوں نے کچھ لوگوں کی بکریاں چرانی شروع کر دی، صرف اس سوچ پہ کہ اپنے چچا کی مدد کر سکیں. انہوں نے وہ ایک شیپرڈ بن گئے، ایک چرواہے بن گئے. اور اسی وجہ سے بکریاں چرانا جو ہے یہ بھی ایک سنت ہے. یہ بھی ہمارے الحمدللہ میں نے بھی بچپن میں اپنے گھر میں بکریاں رکھی ہیں اور چرائیں. میری والدہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، وہ اس بات کو بہت زیادہ محسوس کرتی تھیں کہ حضور وسلم کی جو بھی سنتیں ہیں وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے. تو وہ ایک شیپرڈ بن گئے. اچھا، اب اور انہوں نے پھر اس زمانے میں جب انسان، آپ سوچیں، جب چرواہا ہوتا ہے اور آپ جنگل میں یا پہاڑوں پہ یا دوسری دنیا کے گہما گہمی سے جب آپ الگ جاتے ہیں نا، تو پھر آپ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یہ آسمان کیا کیا ہے، بادل کس طرح سے ہیں، یہ دنیا ہے، اس کی دنیا کے علاوہ کیا ہے. تو مطلب وہ سارے خیالات اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آنا شروع ہوئے. یہ وہی موقع ہے جب وہ شہر سے باہر نکل کے، چرواہوں کا مطلب اس زمانے میں آپ یہ سمجھیے کہ سارا دن صبح فجر کے بعد سے وہ جانوروں کو لے کے نکل جاتے تھے، چراتے تھے، راستے میں آرام بھی کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر شام کو مغرب کے سے پہلے لے کر واپس آتے تھے. تو اس پورے وقت میں ان کو ایک ایسا موقع ملتا تھا کہ وہ تھوڑا سا ہٹ کے دنیا سے آگے کی چیزیں سوچیں. جس طرح ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم اگر کسی کیمپنگ ٹرپ پہ جائیں اور رات کو آسمان کی طرف دیکھیں تو ہمارے ذہن میں پھر ایک عجیب سی خیالات آنے شروع ہوتے ہیں. ایک سکون سا بھی ہوتا ہے، لیکن پھر ہمارا ذہن تھوڑا سا ان سین چیزوں کی طرف جو ہے فوکس ہوتا ہے ہمارا. تو یہی چیز ان کے ساتھ ہوئی. وہ ان کی واقعہ ہمیں پتا ہے کہ کس طرح سے ان کی زندگی گزری تھی. تو ان کے دل میں تکلیف بھی تھی، درد بھی تھا. ایک جو زندگی ہر 2-4 سال کے بعد ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے کہ انسان پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو وینٹ کرنا چاہتا ہے، وینٹ کرتا ہے. تو بضابط اللہ تعالیٰ کے تو وہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تعلق تو تھا، لیکن ابھی تک وہ ظاہر نہیں ہوا تھا. اور بکریاں چرانے وغیرہ سے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اندر بہت صبر آتا ہے. اور پھر جب انہوں نے نیچر سے آپ قریب ہو جاتے ہیں، کائنات کے متعلق آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اب جو ہے یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پلان بنایا ہوا تھا کہ جو چیزیں اب ان کے زندگی میں مزید آ رہی ہیں اس کے لیے ان کو مزید ذہنی طور پر اسٹرینتھ چاہیے تھی. تو انہوں نے وہ شیپرڈ کا وہ کیا. اس کے بعد انہوں نے جو بھی پیسہ ملتا تھا حضرت ابو طالب کو لا کے دیتے تھے کہ میں اپنا پارٹ پلے کرتا ہوں. حالانکہ وہ اس کو بہت زیادہ منع کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اچھا فیل اسی وقت کروں گا کہ جب میں اپنے ہاتھ سے کچھ کما کے اپنے چچا، یا اپنا گھر ہی تھا، ان کے والد کی طرح تھے وہ. اور پھر جو ہے وہ جو ان کے جو دوست تھے، جب وہ بکریاں چرانے جاتے تھے ان کے ساتھ ان کے دوست بھی ہوتے تھے، یعنی اس ہم عمر سمجھ لیجئے، ہم اثر جو لوگ تھے. اب وہ سارے جس طرح آج کل کے لوگ ہوتے ہیں، بچے ٹین ایجرز، پارٹیز ہو رہی ہیں اور سوشل ایونٹس ہو رہے ہیں راتوں کو. موسیقی اس زمانے میں بھی تھی اور ڈھول تاشا سب کچھ تھا. تو اس کے اندر جس طرح آج آپ سمجھ لیجئے کہیں پہ کوئی میوزک نائٹ چل رہی ہے، تو اس زمانے میں بھی اس طرح ہوتا تھا اور سارے بچے جاتے تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بچپن سے تربیت حضرت عبد المطلب نے اور ان کی والدہ نے ایسی کی تھی کہ ان کو ان چیزوں میں کوئی شوق تو نہیں تھا، لیکن بہرحال بحیثیت انسان ان کے اندر ایک کیوریوسٹی آئی کہ بھائی یہاں کیا ہوتا ہے. تو ان کا ایک جو ساتھ تھا چرواہا، اس نے کہا اچھا وہ کیا کرتے تھے کہ حضور وسلم کو اپنی بکریاں بھی دے جاتے تھے اور وہ جا کے پارٹی اٹینڈ کرتے تھے. تو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لڑکوں نے کہا کہ آپ کبھی نہیں گئے، آپ جائیں، ہم آپ کی بکریاں دیکھ لیں گے. تو بہرحال کچھ ڈسکشن کے بعد ان کو کنونس کر لیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور انہوں نے جو ہے جہاں پہ پارٹی ہو رہی تھی، جس گھر میں سمجھیے، وہاں پہ قریب پہنچے اور ان کو میوزک کی اور گانے کی آواز آئی. لیکن اللہ کی طرف سے کیا ہوا کہ وہ وہیں پہ ان کو نیند آ گئی اور سو گئے وہ، یعنی کہ اس پارٹی میں نہیں جا سکے. حالانکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ، اب یہ سب معجزے ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح سے ٹریننگ ہو رہی ہے، جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے مثال بنایا ہمارے لیے. تو ان کی جب آنکھ کھلی صبح تو انہوں نے دیکھا، دوبارہ اپنے دوست کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا اسے واقعہ کہ بھائی مجھ سے تو مس ہو گئی وہ ایونٹ، اور اس طرح ہوا اس طرح ہوا. اب ظاہر بات اس وقت ان کو یہ سب چیزیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، لیکن بہرحال ایک ٹریننگ کا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا. اچھا، اب ان کی جو ہے وہ بہت کمیونٹی میں جس طرح بچے ہوتے ہیں، کوئی چیز چرا لی، کوئی چیز کسی کو جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو کھیل کی غرض سے، مذاق کی غرض سے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت آنیسٹ تھے، بہت رحم دل تھے، بہت زیادہ صبر تھا ان کے اندر. جس طرح ہم نے پہلے کیا، بہت زیادہ عاجزی تھی.
اور ہمیشہ کسی کو بھی کوئی مدد کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ اپنا سارا کام چھوڑ کے خود آگے بڑھ جاتے تھے. تو اب آہستہ آہستہ ان کی جو ریپوٹیشن جسے کہتے ہیں, ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہونے لگی کہ بھئی یہ عام لڑکوں کی طرح نہ جھوٹ بولتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے, بہت ہی صادق و امین کا لقب بھی ان کو ملا بعد میں جا کے. لوگ ڈرنکنگ کرتے تھے, الکوہل پیتے تھے, گیمبلنگ کرتے تھے, جوا کھیلتے تھے, اور بہت سی جتنی بھی سوسائٹی میں ایولز ہو سکتی تھیں وہ سمجھیے کہ وہ ان کے اندر ہو گئی تھی. اچھا, اب جو ہے, اور انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا بھی نہیں کی. وہاں پہ ہر کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا. کعبہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے, ہر کوئی ہر چیز مانگتا تھا جا کے بتوں سے. اور کعبہ شریف اتنی متبرک جگہ تو ان لوگوں کے لیے بھی بہت ہی برکت والی جگہ تھی, لیکن وہ شرک کرتے تھے. اللہ کو ماننے, ڈائریکٹ ماننے کے بجائے وہ بتوں سے مانگتے تھے. تو حضرت ابو طالب جو ہیں وہ ان کو زبردستی بھی کرتے تھے. وہاں پہ فیسٹیول وغیرہ لگتے تھے تو اس میں لے جانے کے لیے زبردستی بھی کرتے تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں جاتے تھے, کیونکہ ان کے دادا بھی کبھی نہیں گئے تھے, انہوں نے کبھی ان چیزوں پہ انٹرسٹ ہی محسوس نہیں کیا تھا. تو اب حضرت ابو طالب نے کہا کہ ہمارے سارے بچے جاتے ہیں, ایک فیسٹیول لگتا ہے جہاں پہ تمام ان کی عبادت ہوتی ہے بہت بڑے پیمانے پہ. جس طرح آپ لوگوں کو یاد ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک فیسٹیول لگتا تھا جن میں ان کے والد آزر جو تھے وہ بدگر بھی تھے, انہوں نے بت بناتے بھی تھے, تو ان کو لے کے مجبور کر رہے تھے تو وہ نہیں گئے تھے. اسی طرح سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ زبردستی لے گئے وہ, تو پھر ان کی فیملی بتاتی ہے کہ ایک بت تھا وہاں پہ جس کو سب جس کی عبادت کر رہے تھے اس کو ہاتھ لگا رہے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ مختلف روایات ہیں, لیکن ایک بہت ہی وجیح قسم کے ایک آدمی, سفید قسم کی داڑھی, اور انہوں نے آ کے کہا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ بہت ہی ڈرا دینے والی کوئی چیز ان کے سامنے آئی اور انہوں نے بار بار ان کو منع کیا اور ان کو ہاتھ لگانے سے. اب یہ بھی ایک معجزہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو, ایک تو بتوں کی پوجا تو بہت دور کی بات ہے, ان کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیا, اور وہ اتنا ڈر گئے, اتنا سہم گئے کہ اس کے بعد پھر وہ کبھی دوبارہ نہیں گئے ادھر. اور اپنے چچا کو انہوں نے بتا دیا کہ بھائی مجھے بہت ڈر لگتا ہے, میں وہاں نہیں جا سکتا. ان کی بہت عزت ہوتی تھی معاشرے میں, کوئی ایسی امورالٹی کے ایونٹس میں کبھی انہوں نے شرکت نہیں کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کے تھے تو ایک واقعہ پیش آیا الفجار کی وار کا. یہ بیسیکلی قریش اور حوازن قبیلے تھے. جس طرح وہاں پہ قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے, تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمجھیے ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن کے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا انہوں نے. اور ہوا یہ تھا کہ قریش کے ایک آدمی نے حوازن کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا, اور وہ وہاں پہ ایک ہولی منتھ 4 جو سیکرڈ مہینے ہوتے تھے اس دوران کر دیا تھا. یہ ان کا پیکٹ تھا کہ بھائی ان تبرک والے مہینوں میں, عزت والے مہینوں میں, ہم سیکرڈ مہینوں میں ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے یا جنگ نہیں کریں گے. اور یہ جنگ تقریباً 4 سال چلی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس طرح, ضابطہ وہ قریش قبیلے کے بچے تھے تو انہوں نے اس طرح سے پارٹ لیا, خود لڑے نہیں تھے اس میں, لیکن انہوں نے لوگوں کو تیر وغیرہ لا کے دیا, کوئی ایکٹیو پارٹ نہیں لیا. لیکن یہ کہ چونکہ اپنے چچا کو اتنا زیادہ چاہتے تھے اور چچا کے لڑ رہے تھے جنگ میں, سمجھے پوری جنگ ہو رہی تھی. اور پھر حضور اکرم نے بھی جب ان کے درمیان ایک صلح ہوئی تو اس میں بھی حضور اکرم شامل تھے, اور انہوں نے مختلف جو قریش کے ٹرائبس تھے ان کو سب کو مل کے, اور یہ بہت بڑی الفضول کے نام سے, اس الائنس کو الفضول کے نام سے مشہور ہے, کہ جس کو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب دیکھیے صرف 15 سال کے ہیں اور ان کی زندگی میں ان کی عزت اور ان کی سمجھداری, ان کی انٹیلیجنس اتنی ہے کہ ابھی سے وہ بڑوں کو جو ہے وہ سبق دیتے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے پیس یا اس طرح سے ایک دو قبیلوں کے درمیان محبت سے رہا جاتا ہے. جب وہ تقریباً 20 سال کی عمر کے ہوئے تو اب انہوں نے سوچا کہ بھائی مجھے ایک اور کوئی بہتر جاب ہونی چاہیے میرے پاس. تو انہوں نے اپنے, اور ان کے پاس لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھائی تم بزنس شروع کر دو, تم بھی جا کے, ابو طالب بھی جاتے ہیں, تم جا کے اپنا ٹریڈ پہ جایا کرو. بعض لوگ ایسے ہیں جو تمہیں اپنے ساتھ قافلے میں لے جائیں گے, سیریا اور عراق اور اس طرف, بعض لوگ پھر ایجپٹ کی طرف, یمن کی طرف. تو سب سے زیادہ اس زمانے میں وہاں سیریا میں لوگ جاتے تھے, وہاں سے چیزیں وغیرہ خریدتے تھے اور واپس لا کے بیچتے تھے اپنی کمیونٹی میں, اس طرح سے پیسے بنتے تھے. تو انہوں نے زیادہ تر, ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ خود سے کوئی مال خرید سکتے, تو وہ کسی جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے لگے, اور ان کے بہاف پہ وہ اپنا تھوڑا سا انہوں نے کام شروع کیا, اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے پارٹنر بن گئے.
اور ان کا نام ہے الصائب ابن ابی الصائب ان کا نام تھا. تو ان کے ساتھ انہوں نے کام شروع کر دیا. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ایجنٹ تھے وہ حضرت ختیجہ کے لیے کام کرتے تھے, ختیجہ بنت خویلد, اور وہ بہت زیادہ مشہور خاتون بھی تھیں, امیر بھی تھیں, اور ان کے پاس بہت زیادہ ویلتھ تھی. تو وہ دوسرے اپنے ایجنٹس کو بھیجتی تھیں, خود تو اتنا زیادہ سفر میں نہیں جاتی تھیں, زیادہ تر اپنے ایجنٹس بناتی تھیں اور ان کو بھیجتی تھیں. وہ لوگ ان کا پیسہ لگاتے تھے, ٹریڈ کرتے تھے, واپس آتے تھے, تو پھر ان کو اس کی سیلری یا اس کا جو کمیشن تھا وہ ملتا تھا, اور باقی ان کی دولت اس طرح بڑھ رہی تھی. تو ان کے تھرو, ان صاحب کے تھرو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال کرتے تھے اپنے بزنس میں, تو ان کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ سفر میں گئے تو ان کو بہت زیادہ وہ ہوا کہ بھائی یہ تو بڑا آنےسٹ آدمی ہے, بہت محنت سے کام کرتا ہے, بہت انٹیگریٹی والا ہے. تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا. تو حضرت خدیجہ نے پھر ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹریڈ مشن سیریا کی طرف بھیجا, اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی پیسہ لگایا کہ جا کے اب تم جا کے وہاں پہ ٹریڈ کرو ان کے ساتھ اور دیکھو کہ تم کیسے کرتے ہو. اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ اپنا ایک غلام جو تھا میسرہ, تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا کہ ان کا خیال بھی رکھنا اور دیکھنا کہ یہ ٹریڈ کیسے کرتے ہیں. تو جب میسرہ واپس آئے تو انہوں نے ذکر کیا کہ حضور اکرم کی جرنی کے بارے میں, تو انہوں نے کہا ان کا اخلاق, ان کا کردار, ان کی سچائی, ان کی رحم دلی, ان کے دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنے کا جو ایک جذبہ ہے وہ انبلیویبل ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آج تقریباً وقت پورا ہو رہا ہے, تو آج ہم یہیں پہ روکتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا ذکر کریں گے. پھر جس طرح سے ان کی خدیجہ الکبریٰ سے شادی ہوئی, اور پھر شادی کے بعد ان کے بچوں کا ذکر, پھر شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزری ان کی, پھر جو مختلف واقعات پیدا آئے, کعبے کو ریبلڈ کرنے کے واقعات, اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا کردار تھا. پھر اس زمانے کے عرب جس طرح انوالو تھے اس لحاظ سے پھر کس طرح سے حضور اکرم کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ ہوئی, اور پھر اپنی نبوت ملنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس جگہ کے کیا حالات تھے. پھر حضور اکرم غار حرا میں جانا شروع ہوئے, اور جو ان کے ساتھ پھر اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو گئے کہ لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ اللہ کے کوئی چوزن آدمی ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں ذکر کریں گے, ان کی کتنی اولاد تھی, کون کون زندہ رہے, کن کا انتقال ہو گیا, اور پھر تھوڑا سا تفصیل کے بعد پھر ان کی تمام اولاد کا ذکر کرنے کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے, جس میں اس سے یعنی اگلے ویک پھر ہم ان سب چیزوں کو بریفلی کور کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کنٹینیو کرتے ہوئے ان کی نبوت کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے لیے پھر اتنا ہی. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ بتائیے, اپنا ہینڈ ریس کیجیے تو پھر ہم اچھا جی. محمد شعیب آپ بتائیے, آپ کا کوئی سوال؟ ایک سیکنڈ. ہاں محمد شعیب آپ بات کر سکتے ہیں.